السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 89 اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اور اگر آپ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کی جان بچانا، مسیحا ہونا، سیویئر ہونا۔ جب انسان کے ہاتھ میں وہ اختیار آ جائے جہاں وہ ایک پل میں کسی کو سزا دے سکتا ہو یا اسے زندگی بخش سکتا ہو تو اس مقام پر انسان کی اصل ذات کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ لمحہ نہیں ہوتا، یہ صدیوں پر محیط ایک جنگ ہوتی ہے۔ انصاف اور رحم کے درمیان انتقام ہمیشہ میٹھا اور آسان ہوتا ہے۔ یہ روح کو عارضی تسکین دیتا ہے، یہ دلیل دیتا ہے کہ جیسا کیا ویسا بھرا۔ لیکن رحم، مسیحا ہونا سب سے مشکل اس لیے ہے کیونکہ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، آپ کے درد پر قابو۔ یہ کہتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس حساب برابر کرنے کا جواز ہے، مگر پھر بھی آپ اپنی ذاتی رنج سے بڑے ہو کر فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ آج اسے کرنا تھا جس کے ہاتھ میں اس ڈور کا ایک سرا تھا۔ وہ کمانڈ روم سے نچلے فلور کے ایک چھوٹے تاریک سروس روم میں تھا۔ یہ وہ خفیہ سرور روم تھا جو براہ راست کمانڈ روم کے نیچے بنا تھا۔ اس کے سر پر سیاہ کیپ تھی، سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک بڑا پیچیدہ سوئچ بورڈ تھا۔ وہ وہاں ایک آخری تار لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا، خوف اور دہشت سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ننگی تار بار بار سلپ ہو رہی تھی۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا، صرف ایک بار، بس ایک بار۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تار لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور چہرے کا نشان دہشت مزید واضح ہو رہا تھا۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ تار آخری مراحل میں تھی، وہ رو دینے کو تھا جب اس کے عقب میں ایک لہراتا سرد سایہ ابھرا۔ ولیم؟ نینسی کی ایک دکھ بھری خاموشی، اس کے ہاتھ تھم گئے، آنکھیں اٹھ گئیں، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پسینے کی بوند اس کی کنپٹی سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھ سے ٹپکی۔ تم کیا کر رہے ہو ولیم؟ اسے بچا رہے ہو جس نے مجھے مارا؟ وہ جانتا تھا یہ سچ نہیں تھا، یہ اس کا بھرم تھا، اس کی اپنی روح کی ٹوٹی ہوئی حالت کا ثبوت اس کے پیچھے کھڑی نینسی کا ہیولا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ولیم؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں گہرا رنج تھا، ملال تھا۔ ولیم کے ہاتھ لرز اٹھے، اس کے ہونٹ بھینچ گئے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر وہ پلٹا نہیں۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا ولیم، تم نے مجھے اکیلا کر دیا، اور تم نے انہیں چن لیا۔ اس کے ہاتھ سوئچ بورڈ پر ڈھیلے پڑ گئے، وہ خود پر ضبط نہیں کر پایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے منہ بھینچ لیا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو ولیم۔ نینسی کے اس ہیولے نے اسے جتنا ایکسپلوئٹ کیا تھا شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ وہ جا کر بھی اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے بمشکل بولا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ رو رہا تھا، بے بسی سے، اذیت سے۔ تم انہیں مت بچاؤ ولیم، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے، کوئی بھی زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ دھیمے مگر دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ولیم نے سر جھٹکا۔ نہیں۔ اس نے آخری طاقت سے تار فکس کی اور بٹن دبا دیا۔ سرور روم میں ایک کلک کی آواز آئی اور نیلی لائٹ جھپک کر بجھ گئیں۔ پھر وہ پلٹا، میز پر رکھا بیگ اٹھایا۔ اس نے نینسی کی جانب نہیں دیکھا۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہی اس نے میز پر رکھا ریموٹ اٹھا لیا اور اسے اٹھاتے ہی وہ باہر کی جانب بھاگا۔ وہ اس وقت اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ ان تمام بری یادوں سے دور جانا چاہتا تھا جو اسے تڑپاتی تھیں۔ افق اورنگزیب کی جھولتی لاش نے، نینسی کی بھیگی لاش نے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی تھی۔ وقت آ گیا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑ دینے کا، سب جلا کر راکھ کرنے کا۔ سسٹم پہلے ہی جام ہو چکا تھا، لفٹس بند تھیں، اسے سیڑھیوں سے جانا تھا اور وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ ہر قدم پر اس کی سانس ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کی غلطی، ایک سیکنڈ کی دیری تباہی لا سکتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب باہر فلک کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے فخر کے نمبر پر فون کیا تھا، وہ اس کی کال پر ہجوم سے باہر نکل آیا تھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سب پتہ نہیں کہاں ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ سب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ فخر نے فوراً فون نکالا۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں۔
اسی پل فلک کی چاروں جانب گھومتی نگاہیں اچانک ٹھٹک گئیں۔ دور اوپر دائنی عمارت کے ایک کمرے کی لائٹ جل بجھ رہی تھی، جس کے اوپر رئیس کا لوگو لگا تھا۔ وہ کمانڈ روم میں تھا۔ لائٹ کا جلنا بجھنا ایسا تھا جیسے کوئی مورس کوڈ میں خطرناک سگنل دے رہا ہو۔ فخر جو فون کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر گیا تھا، فلک اسے وہیں چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگی۔ وہ بھاگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا۔ منار کی دھمکی، رئیس کی گمشدگی، فجر کا نہ ہونا، سب کچھ ایک خوفناک کہانی کا حصہ تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے بھاگ رہی تھی۔ میوزک اور عوام کا شور اب کسی خوفناک چیخ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کمانڈ روم میں صرف 3 وجود تھے، ایک موت بانٹ رہا تھا، ایک موت کو گلے لگا رہا تھا، اور ایک موت کو روکنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سب کہاں ہیں؟ اور پھر وحشت کے اس لمحے میں اس نے اس نام کو پکارا جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی، عروضہ۔ زندگی میں پہلی بار فجر نے عروضہ کو پکارا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے رئیس کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش وہ زندہ ہوتی، کاش وہ یہاں ہوتی۔ فجر کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور عروضہ کا نام سنتے ہی منار کے چہرے پر ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ یاد آیا، ویسے تم سے ذہین تو تمہاری وہ روبوٹ تھی، مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے ماضی کا منظر یاد کرتے ہوئے کہا، جس دن فجر اور ولی کا نکاح تھا، وہ اس تک پہنچ گئی تھی، اس مشن کے ذریعے جس پر وہ اور ولی ساتھ کام کر رہے تھے۔ لیکن میں نے اسے یہی ویڈیوز دکھائیں اور اسے آپشن دیا کہ تمہیں مار ڈالے یا تمہیں چھوڑ دے۔ اس کا رخ رئیس کی جانب تھا جو اب تکلیف سے بے حال ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی اور نہ مار سکتی تھی، تو اس نے اس کہانی سے نکلنا ہی ضروری سمجھا۔ رئیس کے دانت پھینچ گئے، زہر اس کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس کے اندر جلن سی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی تمہارے ہاتھوں مرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہاری کمزوری سے کھیلا جائے۔ اگر وہ رئیس کو مارنے آتی تو رئیس خود مر جاتا، مگر اسے نہ مارتا۔ لیکن عروضہ جانتی تھی اگر فجر کو کچھ کیا تو وہ ضبط نہیں کر پائے گا، اور اس نے اسی لیے خود کو راستے سے ہٹا لیا، کیونکہ اسے منار نے بلیک میل کیا تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، بالکل ویسے جیسے آج رئیس کے پاس کم تھا۔ عروضہ کو اپنی باہوں میں دم توڑتے یاد کر کے رئیس کے اندر تکلیف کی ایک زوردار لہر اٹھی جو حلق چیرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ خون کی ابکائی، وہ آگے کو جھکا۔ فرش کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ، اس کی سفید شرٹ، سب سرخ مایا سے بھر گئے۔ یہ دیکھتے ہی فجر کا رنگ فک ہو گیا، وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ نہیں نہیں، رئیس آپ ٹھیک ہے؟ وہ اسے چھو کر دیکھ رہی تھی جو خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ جاؤ فجر۔ فجر نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا، تمہیں کیا چننا ہے؟ لیکن میں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم سب سے اوپر اپنی پہچان رکھو گی، ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کو دیکھتی ہوئے گہری نظروں سے پوچھا۔ گھٹنے موڑے بیٹھی فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ جو پہچان پر حملہ کرے گا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ فجر نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی ہچکی روکی۔ جو پہچان چھیننے آئے گا؟ رئیس نے پھر دہرایا۔ اسے نہیں چھوڑوں گی۔ رئیس نے سر کو ہولے سے خم دیا۔ ہمیشہ، ہر طرح کے حالات میں کھڑی رہوں گی، پوری دنیا سے لڑنا پڑا تو لڑوں گی، وہ اذیت سے سر جھکاتے بولی۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک معدوم سی چمک ابھری۔ اپنے گھر کو سب سے مضبوط بناؤں گی۔ وہ سب سے انوکھا استاد تھا، وہ سب سے مہنگی شاگرد۔ بگ بی، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، وہ پھر سے رو دی۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میری بات مانو، آج یہاں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، تمہیں جانا ہوگا میرے لیے۔ وہ اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، جلد از جلد۔ نہیں، میں ایسے نہیں جا سکتی، میں آپ کو، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ تم مجھے برباد ہوتے دیکھ سکتی ہو؟ اس بار وہ غرایا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے، ولی، فلک، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے۔ تمہیں جانا ہوگا فجر، میرے لیے خود کو سزا مت دیں۔ اور اگلے ہی پل رئیس نے اپنا سرخ مایا سے بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر جھک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ تمہارے لیے کچھ بھی۔
اور فجر کی تکلیف میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ تڑپ اٹھی، تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ جاؤ جلدی، جو وہ کہے وہ کرنا۔ اس کا اشارہ ولی کی جانب تھا۔ زندہ رہیے گا بگ بی، زندہ رہیے گا۔ وہ سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے کسی کو مدد کے لیے بلانا تھا۔ رئیس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کا بٹن دبایا۔ کلک، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے ایک آخری نظر رئیس پر ڈالی اور کپکپاتی ٹانگوں سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ منار جو جلدی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ طنز کیے بنا نہیں رہ پائی۔ وہ تمہاری اتنی پیروی کیوں کرتی ہے؟ ایسا کیا ہے تم میں رئیس؟ کیا ہے تم میں؟ رئیس کچھ بول نہیں پایا، تکلیف نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے۔ باہر فجر باہر راہداری میں بھاگتی جا رہی تھی۔ سارے کمرے بند تھے، روشنیاں بند تھیں، یہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور پھر وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ نہیں، سامنے والا اسے تھام چکا تھا۔ وہ اسے اندھیرے میں بھی پہچان گئی، یہ اس کی خوشبو تھی۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چلائی، ولی، وہ بگ بی، چلو پلیز۔ اس نے ولی کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا، مگر وہ وہیں رکا رہا۔ وہ حیرانی سے پلٹی، کھڑکیوں سے آتی روشنی میں وہ اب اسے دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ہمیں جانا ہوگا۔ اس کی آواز سرد اور فیصلہ کن تھی، وہ آنسو پہنچ چکا تھا۔ پر انہیں ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں جانا ہوگا۔ اس بار وہ سختی سے بولا۔ نہیں، وہ چلائی، ہمیں انہیں بچانا ہے۔ اگلے ہی پل ولی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، چلو یہاں سے اگر تم انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ اسے پکڑ کر کھینچ رہا تھا جبکہ فجر بت بن چکی تھی۔ جو وہ کہے وہ کرنا۔ رئیس کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اس کے حواس کام نہیں کر پا رہے تھے۔ یکدم ہی راہداری کی دھیمی روشنیاں جل اٹھیں، ایمرجنسی لائٹس۔ راہداری نیم روشن ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ایک جانب مڑ گیا اور تبھی دوسری جانب سے سفید فراک میں ملبوس فلک بھاگتی آ رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال آدھے کھل چکے تھے، اس کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ وہ ایک پل کو ٹھہر گئی، پھولی سانس پر قابو پاتے ہوئے چاروں جانب دیکھا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر آج یہاں اتنا سناٹا کیوں تھا؟ یہ جہنم کی آنچ جتنی بڑی عمارت پہلے اتنی خوفزدہ کبھی نہیں لگی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا والیٹ کھولا، اس کے اندر وہ نازک سی چھری تھی، ٹیشو میں لپٹی ہوئی، جو اسے فجر نے دی تھی۔ نرش ریسٹوران کی چھری جسے وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اس نے وہ چھری نکالی اور والیٹ وہیں پھینکتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ کمانڈ روم اوپر تھا اور اسے وہاں پہنچنا تھا۔ جبکہ اوپر کمانڈ روم میں منار کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ ٹائمر چل رہا تھا، صرف 20 منٹ باقی تھے۔ وہ مسکرائی، 20 منٹ بعد ایک نیا دھماکہ ہونے والا تھا۔ نیچے راہداری سے نکل کر ہیڈ آفس کے پچھلے حصے کی جانب بھاگتے ہوئے ولی کے کان میں لگے ایئر بڈ میں سنسناہٹ ہوئی۔ ہیلو اسکار، تم سن رہے ہو؟ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے فجر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ یہاں حالات قابو میں ہیں، میں واپس آ رہا ہوں، ہمارے 3 گارڈ ہلاک ہوئے ہیں۔ جبکہ ولی نے بھاگتے بھاگتے رک کر اوپر کمانڈ روم کی جانب دیکھا، اس کا تنفس پھولا ہوا تھا۔ جلدی آؤ، تمہاری ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ فجر کو تھامے تیزی سے اندھیرے میں آگے بڑھ گیا۔ رئیس زہر اور خون کے ملبے میں فرش پر بیٹھا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ اب سرخ ہو چکی تھی۔ اسی لمحے کمانڈ روم کے ساؤنڈ پروف گلاس وال کے دروازے پر فلک کا سایہ ابھرا۔ پہلے تو وہ ساکت ہوئی، اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اب زور زور سے دروازہ تھپتھپا رہی تھی، اسے کھولنے کے لیے چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اندر کا منظر دیکھتی ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی تھیں، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ رئیس فرش پر خون میں لت پت تھا اور منار فاتح بنی کھڑی۔ رئیس کی نظر اس پر پڑی، منار نے بھی دیکھا۔ ماننا پڑے گا، تم پر جان مارنے والوں کی کمی نہیں ہے رئیس، مگر افسوس تمہیں آج کوئی نہیں بچا پائے گا۔ فلک کی آواز اندر تک نہیں آ رہی تھی، مگر وہ چیخ رہی تھی، دروازہ کھولیں پلیز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ رئیس دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ فلک اس موت کے کنویں میں داخل ہو، مگر اس نے دروازے کے باہر کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی تھی جو جان لیوا تھی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے اپنی ڈیجیٹل گھڑی کی جانب دیکھا اور ایک بٹن دبایا۔ کلک کی آواز سے دروازہ دائیں جانب کھلتا چلا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوئی۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا جبکہ آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہو چکی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رئیس کی جانب بڑھی، چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟
اس کی سفید فراک فرش پر پھیلے خون میں پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب جھکی اور تبھی رئیس کو ابکائی آئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلک نے اس چہرے کو چھوا جسے چھونے کی تمنا جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ رئیس نے آستین سے منہ صاف کیا، آواز گھٹ رہی تھی۔ میری بات سنو فلک، غور سے سنو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی، میسم یہاں ہوتا تو اس پکار پر جان لٹا دیتا۔ وہ اس کے منہ سے خون نکلتے دیکھ کر حواس کھو رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑا اور رئیس کا منہ صاف کرنے کی کوشش کی، جبکہ رئیس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مضبوطی سے، تحکم سے۔ میری بات سنو، میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ جبکہ فلک کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ تم نے جو گھر بنایا ہے بہت خوبصورت ہے، سن رہی ہو نا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ اسے قائم رکھنا مضبوطی سے، تمہاری ضرورت ہے اس گھر کو۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ فلک نے خوف سے منار کی جانب دیکھا جو سینے پر بازو باندھے یہ جذباتی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ اس نے خوف سے پھٹی پھٹی نگاہیں لیے منار سے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے زہر کھا لیا۔ منار نے کندھے اچکائے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو مر رہا ہے، سلو پوائزن یو نو۔ فلک کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ پہلے خون سے بھرا ہوا فرش، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ کیا اس کے الفاظ دم توڑنے لگے۔ رئیس نے ہنسنے کی کوشش کی مگر اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں نہیں مروں گا، میں جانتا ہوں، میں ایک رائٹر کی محبت ہوں، میں زندہ رہوں گا۔ تم مجھے زندہ رکھو گی۔ فلک صدمے کسی کیفیت میں تھی۔ ہاں آپ زندہ رہیں گے، اٹھیں یہاں سے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، وہ دیکھو ٹائمر لگا ہوا ہے۔ فلک نے رخ موڑ کر دیکھا۔ ایک سکرین پر 15 منٹ کا ٹائمر چل رہا تھا جبکہ باقیوں پر وہ ویڈیوز۔ 15 منٹ بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ فلک کا دل جیسے ڈوب کر ابھرنا بھول گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تمہیں وہ لے کر جانا ہے۔ اس نے بائیں جانب دیوار کے ساتھ لگی شیلف پر رکھی فائل کی جانب اشارہ کیا۔ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، اب یہاں سے نکلو۔ اب بس بھی کرو رئیس، یہ جذباتی ڈرامہ۔ منار اس کی جانب بڑھی جبکہ اگلے ہی لمحے فلک فرش پر گری چھری اٹھا چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، پلٹی اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ چھری پوری قوت سے منار کے سینے میں گھونپ دی۔ Stay away from him, you bitch! اس نے منار کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ منار اس غیر متوقع حملے پر لڑکھڑائی اور پیچھے رکھی کرسی پر گر گئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ پر بل پڑے۔ اس کا نکلی میٹل کا ہاتھ کرسی کی آہنی ہینڈل سے چپک چکا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے سینے کے مقام پر لگی چھری کو کھینچ کر نکالا۔ موٹے کپڑے ہونے کے باوجود زخم ہو چکا تھا۔ چھری کی نوک کے باہر نکلتے ہی خون ابل آیا۔ اس کے گلے میں لٹکا سنہری مکڑی کا لاکٹ سرخ ہو گیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے کبھی اس چھری کو تو کبھی اپنے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ فلک عالمگیر نے اسے زخمی کیا تھا، کیا واقعی؟ یہ تو کسی پلان کا حصہ نہیں تھا۔ جبکہ فلک اسی پھرتی سے رئیس کی جانب بڑھی، وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو فلک، کہ فجر ساری عمر ان گناہوں کی سزا کاٹے جو اس نے نہیں کیے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ فلک نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ رئیس نے دوبارہ اس فائل کی جانب اشارہ کیا۔ اسے اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، فجر کی خاطر، اس گھر کی خاطر، میری خاطر، پلیز۔ وہ اسے التجا کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج پر لایا تھا اور اب وہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وقت 2 گھنٹے میں یوں پلٹ جائے گا۔ ضبط کے باوجود فلک کی سسکی ابھری جبکہ منار اس بھاری کرسی پر اپنا نکلی ہاتھ جو چپک گیا تھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے غرانے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وقت بہت کم ہے، تمہیں چننا ہوگا فلک۔ یہاں فلک کی اذیت تھی۔ ایک طرف اس کی محبت فرش پر مر رہی تھی، دوسری طرف اس کا گھر، اس کی دوستی، فجر کی زندگی تھی۔ ہاں وہ کہتی تھی اس کی لو سٹوری پوری دنیا سے منفرد ہوگی، لیکن کچھ ایسی ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے منہ بھینچتے ہوئے سر جھکایا، دل لرز رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم گھر چنو گی کیونکہ تم فلک عالمگیر ہو۔ اور فلک نے گہری سانس لی، ایک بوجھل سی سسکی، اور پھر وہ خوف پر قابو پاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ شیلف کی جانب تھا۔ اس نے وہ فائل اٹھا لی، پھر وہ رئیس کی جانب آئی۔ ہم باہر نکل سکتے ہیں؟
اس نے جھک کر منار کی گری ہوئی پستول اٹھا لی۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یہ ٹائمر تبھی رک سکتا ہے جب میری دھڑکن ساکت ہوگی، ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ فلک نے تڑپتے دل پر قابو پاتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کی، آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ مصنفہ تھی اور مصنفین لمحوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تب تک منار اپنا نکلی ہاتھ کلائی سے اتارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھ کرسی سے چپکا رہ گیا، بنا ہاتھ کے اس کا وجود مزید وحشت زدہ لگا۔ وہ تیزی سے فلک کی جانب بڑھی۔ فلک نے فوراً گن اس پر تان لی۔ اس نے رجب والے حادثے کے بعد تھوڑی بہت چلانا سیکھی تھی، فخر نے اسے سکھائی تھی۔ اس وقت وہ خوفزدہ تھی، مگر پھر بھی اس نے گن تان رکھی تھی۔ دور رہو ورنہ۔ مگر منار جھلستی آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھی۔ فلک نے گن نیچے کرتی ہوئی اس کے پیر کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ شاید منار کو اس کی بھی توقع نہیں تھی۔ گولی پیر پر لگی اور وہ تڑپ کر جھکی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور صدمہ تھا، تکلیف الگ سی ابھری، جبکہ فلک کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا۔ ہاں، فجر اسے مار نہیں سکتی تھی، مگر فلک عالمگیر مار سکتی تھی۔ رئیس کے چہرے پر اس اذیت میں بھی ایک ستائشی چمک ابھری۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی موت خود جھیلنی ہے۔ رئیس کی آواز سنائی دی۔ یہ میری جنگ ہے، یہ مجھے ہی ختم کرنی ہے، اور یہ تب ہوگی جب میں ختم ہوں گا۔ اس نے پورے اصرار نظروں سے فلک کی جانب دیکھا، جو خوف زدہ نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ ویڈیوز تباہی لائیں گی، نہ رئیس بچتا، نہ اس کی حرمت اور نہ فجر۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا فلک، میں جانتا ہوں تم کر لوگی۔ فلک نے تھوک نگلتے رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس پل خالی اور ویران لگ رہی تھیں۔ وہاں کسی فیصلے کی رمق نہیں تھی، وہاں کچھ اور تھا، کچھ غیر متوقع۔ تم کر لوگی فلک۔ آج اس نے پہلی بار فلک کا نام بار بار دہرایا تھا، اور فلک نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھتے پایا۔ وہ اس کے سر کا نشانہ لے رہی تھی، نہیں، وہ اس کے سینے کا نشانہ لے رہی تھی۔ وہ وہی کرنا چاہتی تھی جس کی رئیس کی نگاہیں التجا کر رہی تھیں۔ اس نے ٹریگر دبایا، ہاتھ لرزا اور نشانہ چوک گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ منار پھر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رئیس تکلیف کی شدت سے جھک گیا، مگر اس کی دھاڑ سنائی دی۔ جاؤ! بت بنی فلک میں جان پڑ گئی۔ وہ فائل اور گن تھامتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ رئیس نے خون سے بھری انگلیاں گھڑی پر رکھیں۔ کلک، دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے پر فلک نے ہاتھ رکھا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھا۔ اس کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ پورا وجود لرز رہا تھا۔ پھر وہ ہٹ گئی۔ رئیس اب کمرے میں منار اور موت کے ساتھ اکیلا تھا۔ ٹائمر اب بھی چل رہا تھا، مگر اسکرینیں جامد تھیں۔ وہ جو فرش پر خون اور زہر کی اذیت میں لپٹا تھا، اس نے پوری قوت جمع کی۔ وہ اٹھا، اس کی کرہ بھی غراہٹ جیسی تھی، اور پھر اپنی زخمی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا خود کو واپس کرسی پر گرا دیا۔ منار جو اپنے پیر کے زخم سے کرا رہی تھی اور ایک ہاتھ کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی وحشت بھری ہنسی سنائی دی۔ تمہیں لگتا ہے تو مجھے یہاں قید کر پاؤ گے؟ ہاں، پر میں تمہارے مرنے تک یہیں رہوں گی، تمہیں اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھوں گی۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی، نفرت تھی۔ افسوس بادشاہ، آج تمہاری رعایا میں سے کوئی تمہیں بچا نہیں پایا۔ رئیس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی تھوڑی سینے سے لگی تھی، اس کا جسم زہر اور درد کی اذیت سے کانپ رہا تھا۔ اور پھر ایک دبی دبی آواز ابھری، ہنسی کی۔ پہلے ایک ہلکی سی کھانسی، پھر ایک گہری ہنسی۔ اس نے سینے سے لگی اپنی تھوڑی دھیرے دھیرے اٹھائی۔ خون سے بھرے اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ ایک اذیت ناک مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ پھر اس کے کہے کہے کی آواز کمانڈ روم کی در و دیوار نے سنی۔ منار اسے یوں ہنستے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ یہ شکست خوردہ آدمی کی ہنسی نہیں تھی۔ رئیس نے چہرہ اٹھا لیا اور اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں راز ہی راز تھے۔ وہ سیاہ آنکھیں کچھ دیر پہلے والی بے بس آنکھیں نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ رئیس کرسی پر بیٹھا زخمی رئیس کچھ دیر پہلے والا بے بس رئیس نہیں تھا۔ پھر اس نے کرسی سے پشت ٹکائی، انداز وہی تھا، ازلی، بادشاہ والا۔ لگتا ہے موت قریب دیکھ کر تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ منار کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، رئیس نے مسکراہٹ ضبط کی، میں نے کہا تھا تم خود آؤ گی، اپنے قبر کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے۔ وہ سر ہلا رہا تھا، کہکا ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، منار کی بھویں سکڑیں۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ پھر سے ہنس دیا، اس کی ہنسی بادشاہ جیسی تھی، وہی غرور، وہی تکبر۔
اب منار فرش پر زخمی تھی اور وہ کرسی پر، یوں کہو اپنے تخت پر۔ اس نے پیچھے گردن گرا دی اور اس کی نگاہوں کے سامنے ماضی کے منظر چلنے لگے۔ پھر اس نے منار کی طرف دیکھا۔ کہانی کا سب سے بڑا راز کھلنے والا تھا۔ کہانی کا وہ رخ جو اوجھل تھا سامنے آ رہا تھا۔ کہانی خود اپنا راز کھولنے جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا۔ اس کی آواز اب بے بس نہیں تھی۔ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ اب اس کے چہرے پر استہزاء ابھرا، منار کے لیے استہزاء۔ یہ سارا کھیل جسے منار نے پچھلے 26.5 سالوں سے کھیلا وہ رئیس اورنگزیب کا بھی تھا۔ جب میں نے 1 سالہ فجر کو دیکھا تھا تب مجھے شک ہوا تھا اس روز۔ جب میں نے اسے 14 سال کی عمر میں بس اسٹاپ پر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم زندہ ہو۔ وہ آستین سے اپنے ہونٹوں پر لگا خون پہنچ رہا تھا، کبھی آنکھوں کو کبھی چہرے کو۔ اس کا چہرہ تم سے ملتا تھا، میں جان گیا تھا اسی پل۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ازلی لہجے میں۔ اس کی نظروں کے سامنے منظر گھوما، وہ اس روز جب وہ فجر کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، مراد اسے لینے آیا تھا۔ کیا تم وہ بچوں کے ساتھ دوستیاں کرو گے؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ منار جیسی کیوں لگی مجھے؟ اس روز فجر نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ مراد نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ آگے جا کر گاڑی رکوا لی، اور جب معراج الدین اسے لینے آیا تھا تو وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ معراج الدین کی بیٹی تھی، وہی بیٹی جسے وہ مارنے گیا تھا، مگر دور کئی اندر اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی وہ منار کی بیٹی تھی، وہ اس کے جیسی تھی۔ وہ اسے اتنا کیسے مل سکتی تھی؟ فرش پر گری منار وہیں ساکت ہو گئی۔ فرقان گردیزی اس وقت ہسپتال میں ایک اپاہج اور نفسیاتی مریض کی زندگی گزار رہا تھا، اور ڈی این اے رپورٹ کروانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ فرقان گردیزی اپنے بھائی اور باپ کے خلاف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی تھی کہ وہ سب کچھ سچ بتائے گا، اور پھر نشے کی حالت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد وہ کبھی ہسپتال سے باہر نہیں آیا۔ برہان گردیزی نے اپنے بھائی پر اپنے خاندان کو چن لیا تھا، اور فرقان گردیزی ہمیشہ کے لیے اس ہسپتال کا حصہ بن گیا۔ اس کا پچھتاوا وہ اس کی موت تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ منار کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا۔ کیا وہ سچ تھا؟ میں جان گیا تھا وہ تمہاری اور فرقان کی بیٹی ہے۔ میں جان گیا تھا تم ہو، تم کہیں نہ کہیں ضرور ہو، مگر تم چھپی ہوئی تھیں، آنکھوں سے اوجھل۔ اس بار رئیس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ جسم میں اٹھتی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے یہ سب کیسے برداشت کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی اس نے سب کیسے سہا۔ میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا منار، میں نے 26.5 سال تمہارا انتظار کیا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کے گہرے سائے لہرائے۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائی، اور رئیس اذیت سے ہنس دیا۔ اگر تم جانتے تھے تو تم نے مارا کیوں نہیں اسے؟ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ رئیس نے اسے کیسے نہیں مارا؟ ہاں میں چاہتا تو مار دیتا، مگر اس کی زندگی تو پہلے ہی جہنم تھی، میں اسے مار کر کیا ہی کر لیتا۔ اس نے تعصب سے آنکھوں سے منار کو دیکھا۔ ہاں اسے زندہ رکھ کر یہ سب کیا جا سکتا تھا۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکا۔ وہ تمہیں دیکھتی بھی نہیں ہے منار، وہ تمہیں دیکھنا پسند بھی نہیں کرتی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ سر پیچھے گرا کر ہنس دیا۔ کئی سالوں کی اذیت تھی جو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی ہنس رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رو رہا تھا۔ کوئی اتنا کیسے سہ سکتا ہے؟ میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا تم۔ منار نے اس کے لیے جال بنا، کھیل رچایا، چالیں چلیں۔ وہ شطرنج کا بورڈ بن گئی، اور رئیس نے وہ بورڈ الٹ دیا۔ کچھ اور دیکھنا چاہو گی؟ اس نے اذیت سے پہلو بدلتے کہا، پھر ضبط سے منہ بھینچے اپنی گھڑی پر کلک کیا۔ دائیں جانب لگی ایک سکرین جل اٹھی۔ منار نے سکرین کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سکرین پر 2 چہرے نظر آ رہے تھے، شکور اور اس کا بیٹا، وہ بھی زندہ۔ انہیں سکرین پر دیکھتے ہوئے وہ پھر سے ہنسا۔ نمکین پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، مگر وہ اپنے ہی کھیل کا پہلا قدم یاد کر کے ہنس دیا۔ منار کی حالت ویسی ہی تھی کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ انہی کی موت سے تم مجھے برباد کرنا چاہتی ہو نا؟ دیکھو یہ زندہ ہے۔ شکور کے بیٹے کے چہرے پر ٹانکے کے نشان تھے جو اسے ایک لڑائی کے دوران لگے تھے۔ وہ دونوں اس کے لیے کام کرتے تھے انڈر کور۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں آگ لگانے والا کوئی اور نہیں، شکور کا بیٹا تھا۔ منار کے لب پھڑپھڑائے۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ رئیس پھر سے ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے ان کی موت سے تم نے میرے خلاف جال بنا تھا، جبکہ ان کی ہی نقلی موت سے میں نے اس جال میں تمہیں لپیٹنا شروع کیا تھا۔ وہ پھر سے ہنسا۔ اس کے جبڑے درد کرنے لگے تھے، اس کا گلا چرتا جا رہا تھا، اس کا سینہ پھٹنے کو تھا، مگر اس اذیت میں جو راحت تھی وہ پھر کبھی نہ مل پاتی۔ تم تک، صرف تم تک پہنچنے کے لیے میں جرائم کی اندھیر دنیا تک گیا، مگر تم مجھے نہیں ملی۔ کچھ درد تھا، کچھ اذیت، کچھ پچھتاوا۔ میں نے کہا تھا میرا دشمن مجھ سے شاطر ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں۔ اس کے الفاظ تیزاب کا کام کر رہے تھے اور منار کا وجود جھلس رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بن سکتی۔ یہ کہانی تم نے ضرور لکھی ہوگی، مگر یہ کہانی میں ہوں۔ وہ مسکرایا، دلکشی سے، تکلیف سے۔ کمانڈ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر اس کے ایک اعتراف نے زلزلہ سا پیدا کر دیا تھا۔ منار کی نظریں اب تک اسکرین پر تھیں، جہاں شکور اور اس کا بیٹا ہنستے بولتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے پرائیویٹ کمرے میں لگے اس سرخ دل والے بورڈ سے 2 سیاہ تیر اتر کر گر گئے۔ تم نے 26 سال مجھے مارنے کا انتظار کیا۔ میں نے بھی تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا۔ ایک ایک پل میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا منار۔ اس بار لہجے میں اذیت تھی، بے بسی تھی۔ منار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس کا دماغ یہ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت جسمانی تکلیف کہیں پیچھے رہ گئی۔ وہ اس سے زیادہ برداشت کرنے کی عادی تھی، مگر اندر جو جل رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ تم کھیل رہی تھیں اور میں نے تمہیں کھیلنے دیا، لیکن دیکھو تمہارے ہی کھیل نے سارے پیادے، سارے مہرے میری جانب کر دیے۔ اس نے منار کو دیکھا جو فرش پر سکتے کی حالت میں تھی اور اس کا اپنا وجود کرسی پر دھیرے دھیرے بے جان ہو رہا تھا۔ دیکھو تم آج بھی اکیلی ہو۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ عنکبوت کی حقیقتیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ان کا سامنا کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے، اور کہانی کا یہ دوسرا رخ ہلا دینے والا تھا۔ وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف جسمانی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ تکلیف اسے اس حقیقت سے ہو رہی تھی جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رئیس کے چہرے کا فاتحانہ استہزاء اسے جلا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سچ سے واقف ہو اور کچھ نہ کرو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اپنی تکلیف پر قابو پاتے بولی۔ رئیس نے کرسی پر پشت لگائے، تھوڑی بلند کیے، ایک سرد حکمران کی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میں کیوں کچھ کرتا جب میرے حصے کا سارا کام تم خود کر رہی تھی؟ میرے حصے کا سارا کام تم نے خود کیا منار۔ فجر کو نقصان ہمیشہ تم نے پہنچایا۔ گردیزی خاندان کو تم نے ختم کر دیا۔ مجھے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے پڑے۔ وہ پروجیکٹ رانیہ۔ وہ مسکرایا۔ اس نے مجھے فجر کے قریب کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارا رونا، تڑپنا۔ وہ ہجانی انداز میں چلائی۔ ہاں وہ سچ تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، تم نے مجھے تکلیف دی، میں نے سب خاموشی سے سہ لیا کیونکہ تم مجھے ویسا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اندر کی جلن پر قابو پانے کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ تم نے میری زندگی تباہ کی، تم نے مجھے اس حال میں پہنچایا۔ اس نے اپنے کٹا ہوا ہاتھ آگے کیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، شاید پہلی بار۔ رئیس کے چہرے پر اذیت ابھری، ایک لمحے کو اس کو غرور ڈگمگایا۔ میں کبھی ٹھیک سے نہیں سویا، میں نے تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کیا۔ کبھی کبھی ایک غلطی، ایک گناہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس نے منار سے بدلہ تو لیا تھا، مگر بدلے میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ ایک غلطی کے بدلے اس نے پوری زندگی لٹائی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم پریگننٹ ہو۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری، درد کی ایک چمک اس کی آنکھوں سے گزری، جس میں اذیت بھی تھی، کرب بھی تھا۔ بکواس، تم صرف مجھے مارنا چاہتے تھے۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ تم نے مجھے سب سے دور کر دیا، تم نے مجھے اندھیروں میں پھینکا۔ میں صرف 19 سال کی تھی، صرف 19 سال کی رئیس، اور میں صرف 17 کا۔ اس کی آواز گھٹ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، اس نے منہ بھینچ لیا تھا، مگر سالوں کی اذیت، سالوں کی تکلیف باہر نکل رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ سہا؟ آج میں جو بھی ہوں وہ تم نے مجھے بنایا ہے۔ رئیس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آج جو تم ہو اپنی وجہ سے ہو۔ اس بار سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ منار کے لب لرز اٹھے۔
انسان کے پاس ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں، اور یہ میں نے فجر سے سیکھا ہے۔ تکلیف سے منار کے جبڑے بھینچ گئے جبکہ رئیس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ پتہ ہے میں اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، میں واقعی ایسا چاہتا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کی اپنی ماں اس کے اپنے لوگ اسے اپنانے سے انکاری ہیں، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو میرا ظرف گوارا نہیں کیا۔ اور ماں باپ کے گناہوں کا بدلہ ہمیشہ اولاد کیوں چکائے؟ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے بچ جاؤ گے؟ رئیس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب خود کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم بآسانی یہاں چلی آئیں کیونکہ تم یہاں آنا چاہتی تھیں؟ تم نے مجھے زہر دیا کیونکہ تم دینا چاہتی تھیں؟ بات کے آخر پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ تم یہاں آئیں کیونکہ میں چاہتا تھا۔ تم نے میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا کیونکہ میں نے اٹھانے دیا۔ پھر اس نے اسکرین کی جانب دیکھا، ٹائمر 5 منٹ چمک رہے تھے، صرف 5 منٹ۔ ہاں میں نے 26 سال خواہش کی کہ تم لوٹ آؤ، مگر تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد تم زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس بار ہنسنے کی باری منار کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے مار سکتے ہو؟ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری آگ تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کو قید کر لینا چاہتی تھی تاکہ اس کی پہچان استعمال کر سکے، تاکہ روشنی کی دنیا میں بھی جی سکے۔ عنکبوت کا جال بکھر چکا تھا۔ رئیس اپنے زہر کے ساتھ صرف منار کو ہی نہیں مار رہا تھا، بلکہ عنکبوت کے سارے وجود کو ختم کر رہا تھا۔ یہ ایک آخری حربہ تھا جہاں اس نے زہر کا انتخاب کر کے سب سے بڑی فتح حاصل کرنی تھی۔ کمانڈ روم کے در و دیوار میں اب صرف ٹائمر کی دھیمی خوفناک بیپ گونج رہی تھی۔ تم ایک کمظرف انسان ہو، تم اچھائی کا ناٹک کرتے ہو، تم گھٹیا ہو رئیس اورنگزیب۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا تمہیں اس کا ذرا پچھتاوا نہیں۔ رئیس کے چہرے پر اذیت ابھری، ایک شدید درد کی لہر اس کی آنکھوں میں گزری۔ پچھتاوا؟ میں نے پوری زندگی لٹا دی منار، پوری زندگی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب تمہیں مر جانا چاہیے، تم یہی موت ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھی، وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ افسوس، تم مجھے مار کر بھی مار نہیں سکتی کیونکہ میری لیگیسی قائم رہے گی۔ اسے قائم رکھنے والے اس کے اپنے تھے، وہ جانتا تھا وہ اسے کبھی مرنے نہیں دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، منار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تم محبت کا ناٹک کرتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ وہ جانتی تھی رئیس نے اس کا پورٹریٹ اتار کر فجر کا لگا دیا تھا۔ تم چاہتی تھیں کہ میں اپنی کمزوری واضح کروں تاکہ تم مجھے جکڑ سکو، اور تم چاہتی تھی میری کمزوری فجر ہو، اور میں نے ایسا ہونا دیا۔ وہ کیسے کیسے انکشاف کر رہا تھا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ فجر سے محبت؟ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھیں۔ میں نے ویسا خود کو دکھایا کیونکہ تم دیکھنا چاہتی تھیں۔ بلقیس بیگم کہتی تھی اگر وہ بزنس مین نہ ہوتا تو اداکار ہوتا۔ محبت کا ناٹک تمہیں خوب آتا ہے، تم لوگوں کو استحصال کرتے ہو۔ اس نے ایک قدم آگے رکھا، خون کے قطرے فرش پر گرتے چلے گئے۔ محبت تو ایک نام ہے، اس جذبے کے بہت سے معنی ہیں۔ جو اہمیت میرے نزدیک فجر کی ہے وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے میری زندگی روشن کی، اس نے مجھے تمہارے اندھیروں سے نکالا۔ ہاں وہ اس کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا تھا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، مگر افسوس کہ تمہیں یہ چہرہ پھر بھی نہیں ملا اور کبھی نہیں ملے گا، کسی جہان میں نہیں۔ تم تڑپو گے ہمیشہ، تم تڑپو گے۔ جانتا ہوں، وہ اذیت کا گھونٹ بھرتے بولا، اور پھر اس نے نظریں منار کی نگاہوں میں جمائیں۔ مگر تم ہمیشہ ہر جہان میں میرے ہاتھوں مرو گی۔ تکلیف کی ایک زوردار لہر اٹھی اور رئیس کو لگا اس کی اندڑیاں منہ کے راستے باہر نکل آئی ہوں۔ وہ تکلیف سے جھک گیا، پھر بمشکل سیدھا ہوا اور پھر ہنس دیا۔ اب سمجھ آیا لوگ مجھے بادشاہ کیوں کہتے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ منار کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر ایک بار پھر رئیس کے ہاتھوں موت، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رئیس اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے تھکی ہوئی سرگوشی کی۔ وہ جا رہی ہے تمہاری دسترس سے دور۔ وہ نہیں جا پائے گی، میرے لوگ اسے جانے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار رہی تھی، اسے اپنے پیر کا کچھ کرنا تھا۔ رئیس کے چہرے پر ایک آخری فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اس کے ساتھ ہی منار کی نظر کھڑکی سے باہر آتی روشنی پر پڑی۔ ہیڈ آفس کے پچھلے حصے سے جہاں اس کا ہیلی کاپٹر اترتا تھا، وہاں سے اب ہیلی کاپٹر اڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ رئیس کا جیٹ؟ اسے لگا تھا رئیس اس جیٹ پہ جائے گا۔ اس کے جیٹ تک منار کے ادنا لوگ اسے پہنچنے نہ دیتے،
مگر وہ اس کی چالوں سے واقف تھا۔ منار کے چہرے پر شدید بے یقینی ابھری، جبکہ کرسی پر بیٹھے رئیس کی نبض آہستہ ہو رہی تھی۔ اسے اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 26.5 سالوں سے نہیں سویا تھا، وہ تھک گیا تھا، وہ سونا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کے چہرے گھوم گئے، فجر، ولی، فلک، حتیٰ کہ عروسہ، سب کچھ حاصل کر لیا تھا اس نے، سب کامیاب ہو گیا تھا، مگر ایک خواہش، ایک شدید خواہش۔ منار پوری طاقت لگا کر آگے بڑھی اور اس نے ایک زوردار دھکا رئیس کی کرسی کو مارا، جو دوسری جانب کرسی سمیت گرا، فرش کے اس حصے پر جو باقی سے مختلف تھا، وہ آئیوری حصہ۔ ہم دونوں ساتھ مریں گے۔ وہ اب نیچے پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ چھت کو گھور رہا تھا، اس کی کنپٹی سے آنسو پھسل رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ اس ٹوٹے پھوٹے لبوں سے ابھری ایک شدید خواہش، مجھے تم سب کے ساتھ ایک گھر بنانا تھا۔ وہ اب دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں آخری سیکنڈز کی آواز گونجی، بیپ بیپ بیپ، ٹائمر 30 سیکنڈ۔ رئیس کے تصور کے پردے پر اب زندگی کے گزشتہ چند سال گزر گئے، وہ ہنسی، وہ لمحے، وہ چند سال جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ آنکھیں کھلی رکھنا چاہتا تھا، وہ ان لمحوں کو مزید جینا چاہتا تھا، مگر اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ منار اس پر جھکی ہوئی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ایسے نہیں مر سکتی تھی، ہرگز نہیں، اس کے ہاتھوں تباہ ہو کر نہیں۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹ پڑی تھیں۔ وہ جال بنتی رہی منار، مگر بھول گئی، شکار اگر خود کو قربان کر دے تو جال ٹوٹ جاتا ہے۔ تم ایسے نہیں کر سکتے، رئیس اٹھو! اس نے پوری قوت سے رئیس کے سینے پر مکہ مارا، جبکہ رئیس کا وجود بے جان ہو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی نہ اٹھ پاتا۔ داستان ختم ہونے والی ہے۔ بیپ بیپ، ٹائمر 20 سیکنڈ۔ رئیس نے آنکھیں کھولنے کی آخری کوشش کی، اس کی نظر منار کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ داستان ختم ہونے والی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اسے منار کی بجائے ایک روشن چہرہ نظر آ رہا تھا، جو دیکھنے میں ایسا ہی تھا، مگر اس کی روح مختلف تھی۔ تم میری آخری محبت ہو۔ اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہیڈ آفس کے عقبی سبزہ زار پر فلک عالمگیر گھٹنوں کے بل گھاس پر گری ہوئی تھی۔ خون اس کی سفید فراک پر جم چکا تھا۔ اس نے وہ فائل سینے سے لگا رکھی تھی، گویا وہ اس کے گھر کی آخری نشانی ہو۔ اس کا پورا وجود شدید صدمے سے کانپ رہا تھا اور وہ سسکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ نگاہیں اوپر کمانڈ روم پر جمی تھیں۔ نئے سال کا آغاز ہونے والا تھا۔ ڈارک سٹارز کی لانچ کے بعد عوام کا ہجوم، میڈیا اور باقی سب نئے سال کے جشن میں پرجوش تھے۔ الٹی گنتی گنی جا رہی تھی، 20، 19، 18۔ دور سے میسم بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی نظریں کمانڈ روم کے لوگوں پر جمی تھیں، جو رئیس کی زندگی کے ساتھ منسلک تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لوگوں گر گیا تو وہ خود مر جائے گا۔ وہ فل رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے ہیڈ آفس کے اوپر سے اڑ رہا تھا۔ ولی نے فجر کو ساتھ لگا رکھا تھا، اس کی پشت فجر کی طرف تھی۔ فجر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب کمانڈ روم کو دیکھ رہی تھی، جس کے اندر کی کھڑکیوں میں سرخ بتی جل رہی تھی۔ ایک خوفناک خاموشی۔ وہ ٹھیک ہوں گے نا؟ بگ بی نے وعدہ کیا ہے وہ زندہ رہیں گے۔ ولی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی آنکھوں میں اذیت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سابق محافظ شاید ایک بننے والا تھا۔ اس نے فجر کو ساتھ لگایا، اپنی پینٹ کی جیب سے ریموٹ نکالا، بس ایک بٹن، اور وہ مارنے والوں میں شامل ہو جاتا یا بچانے والوں میں۔ ہیلی کاپٹر اب اس بلندی پر تھا جہاں زمین کی آوازیں دھیمی ہو چکی تھیں۔ 3، 2، 1۔ ولی کے کپکپاتے ہاتھ ریموٹ پر مضبوط ہوئے۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا۔ داستان ختم ہونے والی ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی بے پناہ آتش بازی نے پورے آسمان کو جیسے جکڑ لیا۔ لوگ نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ دھماکہ، ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کی آواز آتش بازی کے شور میں گھل مل گئی، مگر پھر بھی آواز اتنی زیادہ تھی کہ یوں لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ کمانڈ روم کا اوپری حصہ اڑ گیا تھا۔ سیاہ دھوئیں کا ایک بادل نئے سال کے رنگین آسمان پر پھیل گیا۔ دھماکے سے اڑتے کمانڈ روم نے جیسے فجر کو بت بنا دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اس نے زندہ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی ولی بھی گر گیا۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر کر انجن کی دھڑ دھڑ میں کھو گیا۔
فجر کی سسکیاں ہسٹرائی میں بدل گئیں۔ ولی نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ سالوں بعد پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رویا تھا۔ کھاس پر گری فلک کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، اس کی چیخیں حلق میں ہی گھٹ گئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسا جال تھا جس میں وہ سب جکڑے ہوئے تھے؟ وہ کیسے اسے مرنے دے سکتے تھے؟ فلک کو ڈھونڈتے ہوئے فخر اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے فلک کے کپڑوں پر لگے خون کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو فلک؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب؟ اس نے بھاگتے ہوئے میسم کو دیکھا جو اندر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ کمانڈ روم اڑ چکا تھا مگر تاج کا لوگو اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ آپ چاہتے تھے وہ میری زندگی سے چلا جائے؟ وہ چلا گیا۔ فلک نے وہ فائل سینے میں بھینچ لی اور بازو خود کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ چلا گیا فخر بھائی، وہ چلا گیا۔ وہ حلق کے بل چلائی اور پھر اس کے رونے کی آوازیں نئے سال کی ہنسی اور میوزک کے شور میں گم ہو گئیں۔ آتش بازی کے شعلے ہیڈ آفس کے اوپر سے اٹھتے سیاہ دھوئیں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور بادشاہ ایک سلطنت کا مالک ہوتے ہوئے ایک گھر بنانے کی خواہش کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ گھر جو اس نے خود نہیں بنایا مگر اسے قائم رکھنے کے لیے خود کو مٹا دیا۔ وہ دونوں اسلام آباد سے محو پرواز تھے۔ صبح 3:30 بجے جہاز نے ٹیک آف کیا تھا۔ فجر کی سفید شرٹ تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ساکت تھے، بالکل ساکت۔ نہ ان کے درمیان رئیس پر بات ہو رہی تھی، نہ منار پر، نہ جو ہوا تھا اس پر، اور نہ ہی آنے والے کل پر۔ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ ولی جو اب تک ایک مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے کندھے پر رئیس کا آخری لمس تھا۔ وہ تو بچانے والوں کے لشکر میں تھا، مگر آج اس نے کیا کیا تھا؟ یہ سچ تھا جو اسے سکون سے سونے نہیں دے گا، یا شاید یہی سچ تھا جو اسے اب سونے دے گا؟ فجر کھڑکی سے باہر آسمان کی ویرانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی دھاروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنا وہ چہرہ یاد آیا جو اس نے رئیس کے خون سے بھری انگلیاں چھونے کے بعد صاف کیا تھا۔ اس نے یہ خود کے لیے کیا تھا یا صرف اس کے لیے؟ وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گی، کیونکہ جواب دینے والا اب اس کی وجہ سے ایک یاد میں بدل چکا تھا۔ ان کا سفر صرف ملکوں کا نہیں بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کا تھا، ایک ایسا برزخ جہاں ماضی کی حقیقتوں نے مستقبل کے سارے خواب جلا دیے تھے۔ ان کی فلائٹ لمبی تھی، انہیں ابھی دوحہ میں لینڈ کرنا تھا اور وہ رات میں کسی وقت ایڈن برا پہنچتے۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے، شاید دونوں کو وقت چاہیے تھا جو ہوا تھا اسے قبول کرنے کے لیے، اور ہمیشہ ہر انسان کو اس وقت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی خاموشی میں ان کا سفر گزر گیا۔ ولی کا میسم سے فی الوقت کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جہاز نے ایڈن برا میں لینڈ کیا۔ وہاں سے موری فیلڈ تک کا سفر طے کرنے کے بعد ان کی گاڑی جوزف پیلس کے عظیم الشان احاطے میں داخل ہوئی۔ نیا سال جنوری کا آغاز تھا اور جوزف پیلس کے باہر چاروں طرف سفید برف کی نرم چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ کرسمس کے گزر جانے والی روشنیاں اس برف پر ٹھنڈی روشنی ڈال رہی تھیں۔ گاڑی پیلس کے سامنے آ کر رکی۔ نیل اور جارج انہیں لے کر آئے تھے، اور گاڑی کے باہر پیلس کے تمام ملازمین، جوزف فیملی کے وہ لوگ کھڑے تھے جنہیں وہ عزیز تھے۔ جینی، نسا اور نینی۔ مسٹر جوزف انہیں دیکھ کر ولی کی آنکھوں میں تکلیف کی لہر آئی۔ وہ ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا جہاں اسے سب سے زیادہ سکون ملتا تھا، لیکن آج اس کا سکون کوئی نہیں جان پاتا۔ فجر گاڑی سے باہر نکلی۔ برفیلی ہوا کا ایک سرد جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، مگر وہ بے حس تھی۔ اس کی پہلی نظر ایک بوڑھے مگر مضبوط وجود پر پڑی۔ نینی، وہ عورت جس سے اس کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی مگر جس کی آنکھوں میں گہرائی میں ایک سکون سا چھپا تھا۔ فجر ایک لمحے کو ساکت رہی۔ نینی کی آنکھوں میں ماں جیسی ممتا تھی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، صرف ایک ٹھہراؤ۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تمام سسکیاں، وہ تمام درد جو اس کے اندر برف بن کر جم چکا تھا، اس وقت پگھلنے لگا۔ وہ تڑپ کر سب کچھ بھول کر بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھی۔ نینی نے فوراً اپنے بازو پھیلائے۔ ان کے وجود میں جانے کیسی کشش تھی کہ فجر خود کو روک نہ پائی۔ اس نے جا کر اس وجود میں خود کو چھپا لیا۔ اوہ میری بچی! وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ نینی نے صرف 2 لفظ کہے مگر ان میں صدیوں کا سکون تھا۔ انہوں نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ فجر کے آنسو نینی کے گرم کوٹ میں جذب ہونے لگے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی شاید اس لیے کہ وہ اب محفوظ تھی۔ ولی جو گاڑی سے نکل کر کھڑا تھا، نیل نے اسے تھام لیا۔ اس نے نینی کو دیکھا جس کی گود میں فجر پناہ لے چکی تھی۔ وہ عورت جو نہ اسے جانتی تھی نہ اس کے ماضی کو، مگر اس نے اسے اپنی آغوش دے دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اذیت کی ایک لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔
برفیلے جنوری کے آغاز میں جوزف پیلس نے فجر کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے لیے اپنا گھر ہار کر آئی تھی، مگر اسے ایک ایسی آغوش ملی تھی جو گھر سے بھی زیادہ تھی۔ یہ آغاز تھا بہت تکلیف دہ، ایک ایسا آغاز جس کی بنیاد ایک عظیم قربانی پر رکھی گئی تھی۔ سورج کی پیلی روشنی سن روم میں پھیلی تھی، اس کے سامنے سبزہ تھا، مگر اس وقت سب کچھ دھندلا اور بے رنگ محسوس ہو رہا تھا۔ فلک ایک صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں اس کی نئی پبلش ہونے والی کتاب زہر خوردہ پری تھی۔ وہ کتاب ایک غزل کی طرح نازک مگر اندر سے زہر آلود تھی۔ اس کی جلد پر وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس کی پہلی کتابوں کی طرح اس کا انتصاب بھی محبت کے نام تھا، محبت کے نام جس پر میں نے اپنے گھر کو چن لیا۔ وہ محبت جس کی آخری سانسیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، وہ محبت جس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے اسے خود کو منطق کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ایک جمود کا شکار تھی، اس کا وجود سرد ہو چکا تھا، جیسے ایڈن برا کی برف اس کے اندر اتر آئی ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، یہ وہ ہاتھ تھے جن سے وہ خواب بنتی تھی، کہانیاں لکھتی تھی، اور یہی ہاتھ تھے جن سے اس نے کمانڈ روم کے فرش پر پڑی چھری اٹھا کر منار کے سینے میں گھونپی تھی، یہی ہاتھ تھے جن سے اس نے پستول تھام کر رئیس پر نشانہ تانا تھا۔ اس کی محبت کی داستان اس قدر انوکھی ہوگی اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ فیری ٹیلز میں رہا کرتی تھی، جہاں محبت کا انجام ہمیشہ فتح ہوتا ہے، آج اس کی اپنی زندگی ایک زہریلی فیری ٹیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی کہانی میں سیاہ حرف نے خود کو ختم کر دیا تھا تاکہ باقیوں کو ان کا گھر مل جائے۔ وہ سسک پڑی تھی، میں نے تو ایسی فیری ٹیل نہیں لکھی تھی جہاں مجھے محبت کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا پڑے، جہاں بادشاہ کو بچانے کے لیے اسے ہی قربان کرنا پڑے۔ باہر کی دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ڈارک سٹارز کی شاندار لانچ کے بعد چاروں جانب دھوم مچ چکی تھی۔ رئیس اور فجر کے ساتھ ساتھ اس کا نام فیشن انڈسٹری میں لیا جا رہا تھا، مگر وہ تینوں کہیں نہیں تھے۔ رئیس ہیڈ آفس کے اوپر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھے تھے۔ لوگوں نے رئیس کا ہیلی کاپٹر اڑتے دیکھا تھا اور اس کے پریس سیکرٹری نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ لانچ کے فوراً بعد چھٹیوں پر جا چکا ہے۔ خبریں چھپ رہی تھیں، جنہوں نے یہ لانچ کی تقریب اٹینڈ کی تھی وہ حیرت سے گفتگو کر رہے تھے۔ لوگ جاننا چاہتے تھے کیا وہ واقعی چھٹیوں پر جا چکا تھا، مگر ایسے کیسے؟ کچھ کمانڈ روم میں ہونے والے حادثے کی بات کر رہے تھے، طرح طرح کی افواہیں تھیں، مگر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی سلطنت کا نظام جاری تھا، سب ٹھیک نظر آتا تھا، مگر وہ کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا؟ بھری دنیا میں کچھ لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھیں۔ فلک اس بدلتی ہوئی دنیا کے مرکز میں تھی۔ وہ ایک ایسے راز کو سینے سے لگائے ہوئے تھی جو اسے ہمیشہ اندر سے ڈستا رہے گا، مگر کب تک؟ وہ رونا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ فیری ٹیلز ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہوتے ہوتے سب کچھ زہریلا کر جاتی ہیں۔ وہ اب ایک ایسی پری تھی جو محبت کی قربانی کا زہر پی کر باقی دنیا کے لیے ایک خوبصورت کہانی لکھنے پر مجبور تھی۔ اس کی کہانی میں کوئی اور وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک ابدی خاموش سسکی تھی جو دل کی گہرائیوں میں چھپی رہے گی۔ نیا سال شروع ہونے کے بعد بھی لاہور کی فضا میں ابھی بھی آتش بازی کی بدبو رچی ہوئی تھی، مگر رئیس مینشن میں ایک ایسی خاموشی چھا چکی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک تھی۔ اورنگزیب صاحب اور زرتاش اب صرف دو وجود تھے جو اس بڑے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ نیا سال ان کے لیے اتنا ہولناک ہوگا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے جس پر کبھی رئیس ٹیک لگا کر اپنی کامیابیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ انہیں اس کا آخری دیدار بھی کہاں ہوا تھا؟ دھماکوں میں کب کچھ بچتا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ وہ رو نہیں رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کیونکہ آنسو بہا دینے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، مگر ان کی آنکھیں لبریز تھیں اور دل اتنا بھاری تھا کہ گویا وہ اب اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہے تھے جہاں ان کے بادشاہ کی یادیں منڈلا رہی تھیں۔ ہم اسے ہار گئے۔ احمد اورنگزیب صاحب کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ رئیس نے ان سے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، لیکن ایک ایسا بادشاہ جو خود کو تخت کی خاطر قربان کر دے، اس کا غم کیسے منایا جائے؟ جبکہ شہر کی دوسری جانب رئیس کی سلطنت کا محافظ میسم اپنے عارضی کمانڈ سینٹر میں ساکت کھڑا تھا۔ نئے سال کی پہلی صبح میں اس نے کئی جنازے اٹھائے تھے۔ اس نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو کوئی انسان دیکھ کر ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا۔ وہ بھاری دل کو اٹھائے نہیں پھر سکتا تھا، کیونکہ اس کے کندھوں پر رئیس اورنگزیب کا پورا کنگڈم کھڑا تھا۔ وہ ایسے کام کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو،
یہ ایک روبوٹ نہیں کر رہا تھا، یہ وہ روح کر رہی تھی جسے رئیس نے سالوں پہلے انسانیت دی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح ٹھہری ہوئی تھیں، مگر اندر ہی اندر ایک برفانی طوفان چل رہا تھا۔ اس روبوٹ نے اس سلطنت کو بکھرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اس خالی کرسی کی طرف دیکھا جہاں رئیس بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کرسی کو چھوا، گویا وہ آخری بار بادشاہ کی گرمی محسوس کرنا چاہتا ہو۔ آپ کی وراثت محفوظ ہے باس۔ اس کی آواز میں خالی پن تھا۔ پھر اس نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور اگلے حکم پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کا غم منانے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ نہ تخت جانے دیا جائے اور نہ تاج گرنے دیا جائے، اور نہ اس نے تخت جانے دیا تھا اور نہ تاج گرنے دیا تھا۔ شہر کی فضا میں ایک عجیب بھاری خاموشی تھی، وہ خاموشی جو ایک عظیم دھماکے کے بعد آتی ہے، جہاں ہر شخص کو علم ہوتا ہے کہ کچھ ناقابل تلافی ہو چکا ہے، مگر کوئی اقرار نہیں کرتا۔ جنوری کا دوسرا ہفتہ تھا۔ ہر نیوز چینل کی اسکرین پر سرخ پٹیوں میں خبریں دوڑ رہی تھیں۔ یہ نیا سال اپنے ساتھ صرف جشن نہیں، بہت کچھ لایا تھا۔ نیوز اینکر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور اس سال کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ملک کی ایک جانی مانی یونیورسٹی کے پروفیسر کو انسداد منشیات فورس پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک بڑے منشیات کے نیٹ ورک کو چلا رہی تھیں۔ فلک اپنے روم میں بیٹھی تھی جہاں کتابوں کی خوشبو میں اب زہر کی بو رچ بس گئی تھی۔ اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ روشنا کی گرفتاری رئیس کی سلطنت کی خاموش صفائی کا پہلا قدم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب حادثات نہیں ہیں، یہ اس بادشاہ کے آخری حربے تھے جو جاتے جاتے بھی اپنے جال کو الٹ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہر حقیقت ایک بم کا ٹکڑا بن کر چبھ رہی تھی۔ سونیا سلطان پیرس شفٹ ہو چکی تھی، گویا لکس کی مالکن نے اس تاریخ کہانی سے فرار کو چن لیا تھا۔ وہ صرف لوگو بدل کر نہیں گئی تھیں، بلکہ اپنے پیچھے ایک خوف چھوڑ گئی تھی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ تباہ شدہ سمجھا جانے والا منار فیشنز دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کی روح فجر معراج لاہور میں نہیں تھی۔ خبریں تھیں کہ وہ بزنس کے سلسلے میں ایڈن برا جا چکی ہے، جہاں وہ منار فیشنز کی ایک نئی عالی شان برانچ کھولنے والی ہے۔ مگر فلک جانتی تھی کہ یہ نئے آغاز نہیں تھے، یہ پرانی موت کی قیمت تھی۔ سیاہ دنیا کی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ ملکہ عنکبوت کی گمشدگی نے ان کے باقی ماندہ گروہ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ وہ اپنی ملکہ کے بنا بے بس تھے، کیونکہ وہ ملکہ کے حکم کے بنا نہیں چلتے تھے، اور اس بے بسی کا فائدہ ریون گروپ اٹھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ملک کے طول و عرض میں ملکہ عنکبوت کے ہر پیادے کو ختم کر رہا تھا۔ یہ خون ریزی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور رئیس، وہ بادشاہ جس نے ایسی سلطنت بنائی تھی جو اس کے جانے کے بعد بھی چل رہی تھی، اس کی فوج اس کے سہارے نہیں کھڑی تھی۔ اس نے انہیں اس طرح تربیت دی تھی کہ وہ اپنی جنگیں لڑنا جانتے تھے، چاہے ان کا سربراہ خاک میں مل چکا ہو۔ ہاں، رئیس چلا گیا تھا، مگر اس کی لیگیسی زندہ تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس کی لیگیسی زندہ رہے گی۔ عالمگیر خاندان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھانے کی میز پر، ڈرائنگ روم میں، پوری حویلی میں ہر جگہ ایک بوجھل سکوت تھا۔ سب کو فلک کا دکھ نظر آتا تھا، لیکن وہ دکھ کیوں تھا، یہ وجہ وہ کبھی نہیں جان پائیں گے۔ وہ ایک ایسے راز کو سینے سے لگائے ہوئے تھی جو اسے ہمیشہ تنہا رکھے گا۔ ہاں، مگر یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک جہنم کی بندش تھی جس نے سب کو جھلسا دیا تھا۔ فلک کے لیے زہر خوردہ پری بننا ایک ایسا دفاعی وفا تھا جو کبھی نہیں مٹے گا۔ اس نے محبت کو قربان کر کے گھر کو بچایا تھا، مگر اب وہ گھر اس کے لیے قید خانہ تھا۔ مگر کب تک؟ کیا وقت اسے آگے بڑھنے دے گا، یا پھر وہ اس قربانی کا مطلب سمجھ نہیں پائے گی؟ ولیم جو اب اپنے وطن، اپنے جوزف پیلس میں تھا، وہ سکون میں نہیں تھا، مگر وہ ضمیر کی عدالت میں بری الذمہ ہو چکا تھا۔ اس نے مارنے والوں کا ساتھ دیا تھا تاکہ بچانے والوں کو بچایا جا سکے۔ یہ کیسی منطق تھی؟ اس کا چہرہ فجر کو دیکھتا جو خاموشی سے سب قبول کر رہی تھی، اور اسے وہ حقیقت یاد آتی جو وہ اس سے کبھی نہیں کہہ پائے گا۔ یہ وہ برزخ تھا جہاں کئی زندگیاں ایک بادشاہ کی موت کے بعد سسک رہی تھیں، اور دنیا کو یہ یقین دلا رہی تھیں کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ عنکبوت کی ایک داستان ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا زہر ان کی رگوں میں ہمیشہ کے لیے دوڑتا رہے گا۔ یہاں سے بقا کا نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جہاں ٹوٹے ہوئے لوگ ادھورے خواب اور گہرے رازوں کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں گے۔ مقام جوزف پیلس، مورے فیلڈ، اسکاٹ لینڈ۔ جوزف پیلس کے اوپری کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ فروری کی صبح کی دھوپ کمزور مگر شفاف تھی، جو ہلکی برف پر پڑ کر ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔
کمرے کے اندر فجر کھڑی تھی۔ وہ ایک سادہ گلابی ڈریس میں ملبوس تھی۔ زمین کو چھوتی اس نازک میکسی میں وہ کسی اداس پری کی طرح لگ رہی تھی جو ابھی بھی اپنے سوگ سے باہر نکلی ہو۔ اس کے سامنے میز پر ایک پارسل رکھا تھا۔ بھیجنے والے کا نام میسم تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ رئیس کی طرف سے اس کا آخری تحفہ تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پارسل کھولا۔ اندر ایک سیاہ مخملی باکس تھا۔ اسے کھولتے ہی اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ سامنے ایک نہایت شاندار اور نادر لاکٹ چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود نمی ابھری۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ لاکٹ باہر نکالا۔ یہ ایک ننھا سا لاکٹ تھا، مکڑی کی شکل میں، جیسے کسی گوتھک داستان کا پرانا قیمتی ہار ہو۔ اس نے وہ لاکٹ کھولا۔ اندر مکڑی کی باریک جال جیسی رگیں خالص ہیروں سے تراشی ہوئی تھیں۔ رگوں کے کناروں پر نایاب نیلم کے قطرے ایسے جھلمل کر رہے تھے جیسے برفانی رات کی اوس۔ مکڑی کے جسم کا درمیانی حصہ ایک بڑا سیاہ ہیرا تھا جس کی گہرائی میں روشنی یوں ڈوب جاتی تھی جیسے کسی اندیکھے سمندر کی تہ۔ آنکھوں کے مقام پر 2 سرخ یاقوت جڑے تھے جو لاکٹ کو ایک زندہ، خطرناک اور پر اسرار وجود بخشتے تھے۔ یہ اس کے لیے تھا، صرف اس کے لیے۔ رئیس نے اسے اس کے لیے بنایا تھا۔ اس کی گردن خالی رہتی تھی، وہ جانتا تھا، اور پھر کچھ وقت پہلے اس نے اسے بنا کر محفوظ کر لیا تھا۔ اس کی خواہش پر میسم نے اس تک پہنچایا تھا۔ وہ کتنا قیمتی تھا اور اسے بنانے میں کتنے دن لگے تھے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ یہ اس شخص کا آخری لمس تھا جس نے اپنی جان دے کر اس کی زندگی بچائی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فوراً چہرہ جھکاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ ولی اندر آیا۔ وہ بھی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازوؤں کو فولڈ کیے ہوئے۔ وہ اچھا لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک دائمی تھکن تھی۔ وہ قریب آیا اور اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا، بالکل قریب۔ اس کی نظریں آئینے میں فجر کے ہاتھ میں موجود اس لاکٹ پر پڑیں۔ آئینے میں اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نرم آواز میں پوچھا، تو کیسا لگا جوزف پیلس؟ فجر نے کھڑکی سے باہر ہلکی برف کو دیکھا جو اب پگھل رہی تھی، اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ یہ شاندار ہے، بالکل کسی فیری ٹیل جیسا، اور پر اسرار ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ لیکن ابھی تک گھر جیسا محسوس نہیں ہو رہا ہے نا؟ اس کی نظریں لاکٹ پر جم گئیں۔ تم جہاں ہو وہی میرا گھر ہے۔ ویسے یہ زیادتی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے۔ وہ اس کے تحفے پر جیلس ہو رہا تھا۔ فجر کے لبوں پر ایک ہلکی سی نم مسکراہٹ آئی۔ اس نے لاکٹ فجر کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اجازت مانگی اور فجر نے سر ہلایا اور اپنے بال گردن سے ہٹائے۔ ولی نے آہستگی سے وہ لاکٹ اسے پہنایا۔ اس کی انگلیاں فجر کی گردن کی گرمائش کو محسوس کر رہی تھیں۔ وہ لاکٹ اس کی گردن میں اس قدر خوبصورتی سے بیٹھ گیا جیسے ہمیشہ سے اسی کا حصہ ہو۔ اس نے فجر کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے، یہ یہیں کے لیے بنا تھا۔ اس کی آواز میں ایک محبت بھرا سکون تھا، جبکہ فجر کو لاکٹ کو چھوتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولی، یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بھاری بھی۔ ہم سب بھاری ہیں فجر۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد مزید مضبوط کیے۔ مگر اب ہم یہ بوجھ ایک ساتھ اٹھائیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو، اب کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے کچھ دیر اسے اپنی پناہ میں رکھا۔ اس کے وجود کی گرمی فجر کے اندر اتر رہی تھی، اس برف کو پگھلا رہی تھی جو منار اور رئیس کے انت نے جما دی تھی۔ سب انتظار کر رہے ہیں ہمارے لیے، وہ اس کی خوشبو اندر اتارتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولا اور اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ فجر نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ اس کے بازو میں ڈال دیا۔ باہر جوزف پیلس کے وسیع احاطے کو سجایا گیا تھا۔ یہ کلاسک اور رائل حیثیت کے لحاظ سے تھا۔ برف سے ڈھکے لان پر سفید گلابوں، آئیوری اور چاندی کے جھالروں سے ایک راہداری بنائی گئی تھی۔ ہر طرف خاموش وقار اور ایک نئی امید کا احساس تھا۔ آج یہاں 2 شادیاں تھیں، جینیفر رابرٹ اور جارج جوزف کی، نسا جوزف اور آفیسر پال کی۔ جوزف پیلس نے کئی عرصے بعد اپنے ارد گرد ایسی حقیقی خوشیاں دیکھی تھیں۔ دولہا دلہن سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں مرکزی دروازے سے باہر نکلے۔ سفید اور گلابی لباس میں ملبوس وہ دونوں اس سفید روش پر چلتے ہوئے ہنسوں کے جوڑے کی مانند لگ رہے تھے، خوبصورت، پروقار اور متانت سے بھرپور۔ جیسے ہی وہ نمودار ہوئے، وہاں موجود مہمانوں کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ جوزف پیلس کا شہزادہ اپنی شہزادی لے آیا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے مسکرا رہے تھے جنہیں وہ عزیز رکھتے تھے، اور ان آنسوؤں کو پی رہے تھے جو ان کے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں سے ابل رہے تھے۔ فجر کی گردن میں وہ مکڑی کا لاکٹ برف پر پڑتی دھوپ میں چمک رہا تھا۔
جوزف پیلس کے اس حصے کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ سفید آرک ویز جنہیں تازہ آئیوی اور فر کے پھولوں سے لپیٹا گیا تھا، ایمان، امید اور وفا کی علامت بن کر کھڑے تھے۔ مہمانوں کی چھوٹی مگر باوقار جماعت خاموشی سے سفید لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ولی اور فجر نئے نئے جذباتی بوجھ کے ساتھ مہمانوں کے درمیان اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی خاموش موجودگی میں گہرا وقار تھا۔ اس کے بعد سب کی نظریں مرکزی دروازے پر ٹک گئیں۔ مسٹر جوزف ایک نرم مسکراہٹ اور فخر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کے بازو میں نسا کا ہاتھ تھا۔ چیری جیسے بالوں والی نسا ایک سادہ مگر عالی شان دودھیا رنگ کے گاؤن میں ملبوس تھی، جس پر نفیس لیس کا کام کیا گیا تھا۔ وہ جوزف خاندان کی شہزادی تھی۔ اس کی چال میں وقار، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک خالص بچکانہ خوشی تھی۔ راہداری کے اختتام پر آفیسر پال یونیفارم کی بجائے ٹیل کوٹ پہنے ایک گہری محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، وہ جوزف خاندان کی دولت اور جاہ و جلال کے سامنے ایک عام انسان تھا۔ اس کی سب سے بڑی دولت نسا کے لیے اس کی بے لوث محبت اور وفاداری تھی۔ جب مسٹر جوزف نے نسا کا ہاتھ پال کے ہاتھ میں دیا تو جوزف کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ مسٹر جوزف کی آواز نرم مگر حکمیہ تھی۔ پال نے نسا کے ہاتھ کو تھاما اور اسے انتہائی نرمی اور احترام کے ساتھ اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے وقار اور محبت کی حفاظت کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پادری کی طرف بڑھے۔ ان کی محبت میں ایک مضبوط سادگی تھی۔ نسا اور پال کے عہد کے بعد دوسرا جوڑا مرکزی دروازے پر آیا۔ اس بار جارج جوزف انتظار کر رہا تھا اور ولیم جینی کو لے کر آیا۔ جینی کے سفید شاندار گاؤن کے کنارے برف کو چوم رہے تھے۔ ولیم کے چہرے پر پہلی بار ایک خالص مسکراہٹ ابھری جو آنسوؤں سے پاک تھی۔ جب وہ جارج کے قریب پہنچی تو ولیم نے جینی کا ہاتھ بڑے فخر اور پیار سے جارج کے ہاتھ میں دیا۔ یہ اسپیشل ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میری آئس فلاور، آج سے تم میری ہو۔ جارج نے زندگی میں پہلی بار اتنا شوخ جملہ بولا تھا۔ بولڈ ایکٹریس جینیفر رابرٹ کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ اب جوزف پیلس کا ایک اور شہزادہ تھا جس سے اس کے خوابوں کی رانی مل چکی تھی۔ پادری کی پروقار آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ سفید برف اور پھولوں کے درمیان وعدے کیے جا رہے تھے، زندگی بھر کے لیے، موت کے جدا کرنے تک۔ فجر نے ولی کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ پر مکڑی کے لاکٹ کی ٹھنڈک تھی، مگر ولی کے ہاتھ کی گرماہٹ نے اسے یقین دلایا کہ یہ کہانی اب زہریلی نہیں رہے گی۔ جوزف پیلس کی فضا میں ایک خاموش عہد گونج رہا تھا۔ یہ شادیاں صرف دو جوڑوں کی نہیں تھیں، بلکہ یہ اس بات کا عہد تھا کہ تاریکی کے بعد بھی روشنی کو زندگی میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ ان دائمی خوشیوں کی بنیاد تھی جو بہت سی اذیتوں کے بعد جوزف خاندان نے حاصل کی تھیں۔ جامشورو، عالمگیر حویلی۔ فلک اپنی آبائی حویلی کے اس سن روم میں بیٹھی تھی جو کبھی اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ جگہ بھی ویران لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، مگر کرسر ایک ہی جگہ بے جان ہو کر جھپک رہا تھا۔ وہ کچھ نیا نہیں لکھ پا رہی تھی۔ انگلیوں میں جیسے وہ جادو باقی نہیں رہا تھا جو کہانیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کا ذہن خالی مگر سینہ رازوں کے بوجھ سے بھاری تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور معید کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری باوقار سا پارسل تھا۔ پھپھو، یہ ابھی ایک آدمی دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا بہت ضروری ہے۔ فلک نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، مگر جیسے ہی اس نے بھیجنے والے کا نام دیکھا اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ بھی میسم کی جانب سے تھا۔ میسم جو اب بادشاہ کا زندہ ضمیر بن چکا تھا۔ اس نے پارسل کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا۔ کیا تھا اس میں؟ کیا آخری یادگار؟ اس نے لفافہ پھاڑا اور اندر سے ایک بھاری مخملی سیاہ رنگ کا ڈبہ نکلا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس کی آنکھیں حیرت اور ایک شدید بے اختیار درد سے بھر گئیں۔ اندر ایک نہایت شاندار سیاہ قیمتی تاج رکھا تھا، ملکہ ملعون کا تاج جو کئی سال ادھورا رہا تھا۔ وہ تاج خالص سیاہ سونے سے بنا تھا۔ اس کا ڈیزائن جرأت مندانہ اور قدیم رائلٹی کا حامل تھا۔ تاج کے بیچوں بیچ نہایت نفیس کاریگری کے ساتھ ایک چھوٹی سی مکڑی بنی ہوئی تھی۔ مکڑی کے جسم پر چمکدار سیاہ ہیرے جڑے تھے جو اس کے تکبر اور خطرے کو ظاہر کرتے تھے۔ مکڑی کے جال کی طرح تاج کے کناروں پر سیاہ رنگ کے قیمتی پتھر جڑے تھے، گویا طاقت اور حکمت اس میں پرو دی گئی ہو۔ یہ ایک ایسا شاہکار تھا جو کسی ملکہ کو نصیب نہیں ہوا تھا اور اب وہ اس کے لیے مکمل کیا گیا تھا۔ تاج کے نیچے ایک چھوٹا سا ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ تھا۔ یہ رئیس کی آخری ہینڈ رائٹنگ تھی، مضبوط، فیصلہ کن مگر اب نرمی سے گوندھی ہوئی۔ یہ تاج اس عورت کے لیے ہے جس نے سب سے زیادہ مشکل انتخاب کیا، جو ایک نرم دل ملکہ ہے، مگر جس نے آگ سے گزر کر اپنے گھر کو بچایا۔
گھر بچانے والی عورتیں اور گھروں کو سنبھالنے والی عورتیں ملکائیں ہوتی ہیں۔ تاج تمہارا ہوا۔ فلک کی سسکیاں ٹوٹ کر باہر نکلیں، گرم آنسو اس نوٹ پر گرے اور سیاہی پھیل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بنا بادشاہ کے ملکہ، اس کی قسمت میں تاج تھا، مگر تاج پہنانے والا خود کو چھپا گیا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ بادشاہ اس کی وفاداری اور قربانی کو سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح وقت پر صحیح انتخاب کرے گی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تاج اٹھایا۔ اس کا وزن نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بھاری تھا۔ جس فائل کو اسے رئیس نے لے جانے کو کہا تھا وہ فائل سامنے رکھی تھی، مگر اس نے ابھی تک کھولی نہیں تھی۔ شاید اب اسے کھولنے کی باری تھی۔ یہ سائبیریا والے گھر کی فائل تھی، وہ گھر جو اب ان کا نیا محفوظ ٹھکانہ بن چکا تھا۔ فائل ولی، فجر، فلک اور مراد کے نام تھی۔ یہ گھر انہیں سنبھالنا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رئیس سے ہزاروں نہیں لاکھوں شکوے تھے، مگر وہ کرتی کیسے؟ وہ جو ہمدم بنایا تھا وہ اب کہاں تھا؟ اس کی کہانی ایک ایسی ملکہ کی تھی جسے اس کا تخت و تاج تو مل گیا، مگر جس کے دل میں ایک ایسا خلا بن گیا تھا جو کبھی پر نہیں ہوگا۔ اس نے تاج کو سینے سے لگایا۔ ہاں، اب اسے مضبوط ہونا تھا، اسے ملکہ بننا تھا، خاموشی سے، بغیر کسی نمائش کے۔ اسے اپنے آنسو پونچھ کر گھر کو سنبھالنا تھا، اس کے غم کو، اس کی سلطنت کو اور اس کے نام کے احترام کو۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے۔ یہ ملکہ کا نیا عہد تھا۔ وہ بادشاہ کے خواب کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ اوکے جی، تو ویسے تو مجھے کہہ دینا چاہیے کہ یہاں پہ ناول ختم ہو گیا، لیکن نہیں، ابھی اس کے 50 صفحے اور رہتے ہیں۔ تو ابھی تک اس ایپیسوڈ میں جو ہوا ہے وہ تو ایک بہت بڑا پلاٹ ٹوئسٹ تھا کہ رئیس کو پتہ تھا کہ منار زندہ ہے، اور وہ منار کیونکہ چھپی ہوئی تھی تو وہ بس اس کو ٹریک کر رہا تھا۔ تو وہی میں بھی کہہ رہی تھی، تھوڑی گڑبڑ ہے کہ کیسے منار چپ کر کے آ گئی ہے کمانڈ روم میں، یہاں پہ کوئی گارڈ نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے کیونکہ رئیس کی اپنی پلاننگ تھی۔ اور ان کی کیا پلاننگ تھی؟ وہ جو ولی کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے بابا کے ساتھ، یہ ہیلی کاپٹر والی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کو رئیس کی پلاننگ میں ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ اتنا سب پلان کر رہا ہے، اسے سب پہلے سے پتہ ہے، تو وہ اپنی موت اس کے اندر کیوں انکلوڈ کر رہا ہے؟ یا شاید وہ تھک گیا ہے کہ میں بہت تھک چکا ہوں، اس اندر سے اتنا گلٹی تھا، اور اس کو منار سے محبت ہی تھی اتنا عرصہ شاید، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ منار پریگننٹ تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ اسے کبھی نہ مارتا۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور شادی کر لیں۔ تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسے مر گیا ہے، اور کیا پتہ کہیں غائب ہو گئے ہوں دونوں مل کے، لیکن دھماکہ ہوا ہے اور وہ دونوں ہی زخمی ہوتے ہیں۔ فلک یہاں پہ صحیح وہ کرتی ہے، چاقو مار دیتی ہے، تو وہ تھوڑی ایک میرے لیے حیرانگی والی بات تھی۔ اور ان کی شادی ہو گئی ہے جارج اور نینسی کی، اور نسا کی، اور جینی کی، اور پال کی۔ تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن میں ایکسائٹیڈ ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کیا ہونا ہے اب۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔